السلام علیکم، میرا نام واجد نواز ہے اور میں گزشتہ کئی سالوں سے ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ کسی بھی سوسائٹی میں پلاٹ لیتے ہیں تو آپ کو اس سوسائٹی کی بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے، اس کی این او سی وغیرہ کلیئر ہے نہیں کلیئر، اس کا انویسٹمنٹ کا کیا فیوچر ہے اور رہنے کے لیے وہ کیسی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور پلاٹ لینے سے پہلے آپ کو پلاٹ کو آن سائٹ وزٹ کرنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے اگر پلاٹ آپ لے رہے ہیں گھر بنانے کے لیے تو آپ کو دیکھنا چاہیے یہ پلاٹ فلنگ تو نہیں ہے، یہ اس کی سراؤنڈنگ کیسی ہے، اور ایگزیکٹ جو آپ کو پلاٹ دکھایا جا رہا ہے وہ موقع پہ بھی وہی لوکیشن ہے یا نہیں ہے۔ اور سیکنڈ جو چیز آ جاتی ہے، آپ کو مارکیٹ ویلیو کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ جس لوکیشن میں پلاٹ لے رہے ہیں، جس بلاک میں لے رہے ہیں، جس سوسائٹی میں لے رہے ہیں، اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی پلاٹ اویلیبل فار سیل ہیں ان کا ریٹ آپ کمپیریزن کر لیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کو پلاٹ کہیں مہنگا تو نہیں مل رہا، اس حساب سے آپ لیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم جو پوائنٹ ہے، میں آپ کو اپنے کلائنٹ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جب بھی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں تو اپنے ایک کنسلٹنٹ کے تھرو وہ پلاٹ لیں بھی اور بیچیں بھی، وہ اس پہ آپ کا ایک ٹرسٹ لیول اچھا ہوتا ہے، اور اس میں وہ جب بھی آپ کو کوئی چیز ایڈوائز کرے گا تو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے کرے گا، اور اس کی جب سیل کریں گے اس ٹائم بھی وہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے آپ کو کرے گا۔ وہ آپ سے سروسز چارجز لے گا لیکن آپ کو مختلف قسم کی پریشانیوں سے بچائے گا۔ آپ کسی سے پلاٹ لیتے ہیں، آپ اسے نہیں جانتے کہ آپ نے اس کو پیمنٹ دینی ہے، وہ آپ کی کہیں پیمنٹ لے کے بھاگ نہ جائے، اور اس طرح کی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جن سے آپ بچ سکتے ہیں کہ اگر آپ پراپر اپنے کنسلٹنٹ کے تھرو پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں۔ تو آپ کا جو کنسلٹنٹ ہے وہ رسپانسیبل ہوتا ہے اس پلاٹ کے تمام تر ڈاکومنٹ چیک کرنے کے، اور وہ آپ کو ویریفائی کر کے دے گا اس کی پلاٹ کے ڈیوز وغیرہ، ریمیننگ ڈیوز کیا ہیں، اور اس کے سیلر اور پرچیزر دونوں کے اوپر اس وقت کیا چارجز ہیں، وہ ٹرانسفر چارجز اور ہر چیز آپ کو بتائے گا۔ جیسے آپ کو ایک پلاٹ پسند ہوتا ہے اور آپ اس کو اور لوکیشن وائز ہر چیز آپ اوکے کرتے ہیں، آپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کا کنسلٹنٹ سیلر کو ایک سرٹن اماؤنٹ بیانے کے تھرو دیتا ہے، جس سے وہ ایک ڈیل کو نوک کرتا ہے، کلوز کرتا ہے۔ اور ڈیل کلوز کرنے کے لیے اسے ایک سرٹن اماؤنٹ بیانے کے تھرو دیتا ہے اپنے۔ جیسے آپ پلاٹ پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو پلاٹ ہولڈ کرنے کے لیے یا اس ڈیل کو کلوز کرنے کے لیے ایک سرٹن اماؤنٹ دی جاتی ہے جسے ہم لوگ بیانہ کہتے ہیں، اس سے وہ آپ دیتے ہیں سیلر کو، تو آپ کی ڈیل کلوز ہو جاتی ہے۔ پھر آپ اس میں دونوں سیلر پرچیزر ایک سرٹن اماؤنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس پلاٹ پہ وہ لینا چاہ رہے ہیں یا سیلر بیچنا چاہ رہا ہے، وہ ایک اماؤنٹ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں ٹرانسفر ڈیٹ لکھی جاتی ہے، اور فائنل جس دن ٹرانسفر ہوتی ہے اس دن پراپر تھرو پے آرڈر سیلر کو چاہیے کہ وہ پے آرڈر کے تھرو اماؤنٹ ریسیو کرے، اور پرچیزر کو چاہیے کہ وہ پے آرڈر کے تھرو اماؤنٹ جو ہے نا اس کو دے۔ یہ ایک چھوٹا سا پروسیجر ہوتا ہے ٹرانسفر کا جس کو آپ کو فالو کرنا چاہیے۔ ود ان ٹائم آپ ٹرانسفر کروانے کے پابند ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ٹرانسفر ہوتی ہے تو ریمیننگ اماؤنٹ سیلر کو پرچیزر تھرو پے آرڈر دے دیتا ہے۔ اس طرح یہ ٹرانسفر کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ اوپن فائل لیتے ہیں تو اوپن فائل لیتے وقت آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس فائل کو آپ سوسائٹی پہ لے کے جائیں اور اس کے پراپر ڈاکومنٹ چیک کرائیں، اس میں ڈیوز اس کے چیک کروائیں، اور کرنے کے بعد آپ سیلر سے پراپر اس کا ایگریمنٹ کریں کہ اس نے اس فائل کے اگینسٹ
آپ سے یہ اماؤنٹ ریسیو کی ہے، اور وہ آپ اس کے تمام رائٹ آپ کے ہینڈ اوور کرتا ہے۔ یہ ڈاکومنٹیشن کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اوپن فائل اگر آپ بھیجتے ہیں تو اس میں کوئی کسی قسم کا ٹیکس وغیرہ نہیں ہوتا۔ تو میں اکثر اپنے کلائنٹ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں اگر آپ لانگ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو جب بھی فائل لیں اور اپنے نام پہ کروائیں۔ اگر اوپن فائل گم ہو جاتی ہے تو آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ السلام علیکم۔